اچھا مفتی صاحب، آپ نے بتایا کہ زبان سے طلاق دی جائے اور ہوش و آواز میں یا پھر انٹینشنلی تو تب وہ طلاق ہوتی ہے. تو گونگا جو ہے وہ تو 10 دفعہ بھی طلاق دے گا تو وہ کہے گا میں نے دی نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کا مقصد قرآن و سنت نہیں ہے, آپ کو ایک لڑکی چاہیے, یعنی یوں سادہ لفظوں میں ایک ٹھڑک پوری کرنی ہے, اس پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت. تو اگر کوئی شخص جو ہے ہر مسئلے پہ چاروں کی رائے سنے اور جس کی دلیل اس سے مضبوط لگے اس کو وہ فالو کرے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ واقعی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث ایک طرف ہوتی ہے, امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے, لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے عقیقے کی, تو حنفی فقہ میں عقیقہ سنت ہے, حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں. آپ اگر اہل نہیں بنتے حنفی, فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے, شافعی کو فالو نہیں کرتے, تو کوئی بات نہیں, آپ ایک پانچواں فقہ نکال لو. ہم جہاں چار کو برحق سمجھتے ہیں, ہم پانچویں کے بھی صحیح ہونے کا ہم کہتے ہیں بھائی چلو ادھر نہیں تو ادھر چلے جاؤ. اچھا مفتی صاحب، ماں باپ اکثر اپنے بچوں سے بڑا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں, باتیں نہیں مانتے. تو اس شریعت کے اندر جو ہے بچوں کو کس حد تک اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے؟ ہر جائز کام میں جو ان کی استطاعت میں ہو ماں باپ کی اطاعت واجب ہے, ہر جائز کام میں, ناجائز میں لازم نہیں ہے. اور کچھ مباح کام ایسے ہیں جو, دیکھیں یہ ایک فقہی ٹرم ہے, تھوڑا سا مشکل ہے اس کو سمجھانا. مباح کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مباح کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا, جو جائز کام ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ گناہ ہے, مرضی ہے. کچھ مباح کام ایسے ہیں جو اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دی ہے, اس کی قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں کہ یہ حلال ہے, فرض نہیں ہے, حلال ہے. اس حلال پر بھی والدین پابندی نہیں لگا سکتے. اور کچھ حلال کام ایسے ہیں جو اللہ کی پرمیشن کی وجہ سے نہیں, وہ اس بیس پہ حلال ہیں کہ ہر چیز میں اصل حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. تو اس میں اگر ماں باپ پابندی لگا دیتے ہیں تو پھر بچے پر ماں باپ کی اطاعت کرنا لازم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نکاح ہی کو لے لیتے ہیں نا, اللہ نے حکم دیا کہ تم 2-3 دن کر سکتے ہو, حلال ہے. اب ماں باپ اگر بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں کرو تو بچے پر اطاعت لازم نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ تم جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہو, اب بچہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے, ماں باپ خام میں کوئی معقول ریزن کے بغیر پابندیاں لگا رہے ہیں اس کے اوپر, تو بچے پر ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. اللہ نے تجارت کو ہمارے لیے واضح لفظوں میں حلال قرار دیا کہ تمہارے لیے تجارت حلال ہے, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اب بچہ چاہ رہا ہے میں تاجر بنوں, ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں تو نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. یہاں بچے پر ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے. ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں آپ, تاجر بھی بن سکتے ہیں. اللہ نے حکم دیا, ہمیں اجازت دی ہے صاف لفظوں میں, آپ دنیا میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں. اب ماں باپ بلا وجہ آپ کو سفر سے روک رہے ہیں, نہیں جی آپ نے یہیں رہنا ہے, حالانکہ ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے, دوسرا کوئی خدمت کرنے والا بچہ موجود ہے. تو یہاں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے صاف لفظوں میں پرمیشن دی ہے ہمیں. ہاں ماں باپ کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے سفر کی وجہ سے, خدمت کرنے والا نہیں ہے کوئی, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہاں اطاعت واجب نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اطاعت کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے, ثواب ملے گا اس کو. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہے, ویسے ہی وہ جائز ہیں, تو وہاں پر پھر شریعت میں یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی اطاعت آپ کو ایسے موقع پہ کرنی پڑے گی. تو ماں باپ کہتے ہیں بھئی پانی پلاؤ ہمیں, خدمت کرو ہماری, کرنی پڑے گی. اگر آپ نہیں پلاتے آپ گناہ گار ہوں گے. ماں باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے والد کہتے ہیں بیٹا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, یہ کام ہے, آپ نہیں دیتے, آپ گناہ گار ہوں گے. آپ کی والدہ کہتی ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے اور آپ ضرورت پوری کر سکتے ہو, آپ پوری نہیں کر رہے, آپ گناہ گار ہوں گے. اور ماں باپ اگر کبھی غصے ہو جاتے ہیں, آپ برداشت کر سکتے ہو لیکن نہیں برداشت کر رہے, تو آپ گناہ گار ہوگے. تو یہ تمام جو جائز امور ہیں ان میں والدین کی اطاعت لازم ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے بتایا کہ زبان سے طلاق دی جائے اور ہوش و آواز میں یا پھر انٹینشنلی تو تب وہ طلاق ہوتی ہے. تو گونگا جو ہے وہ تو 10 دفعہ بھی طلاق دے گا تو وہ کہے گا میں نے دی نہیں. دیکھیں گونگے کی ساری چیزیں اشاروں سے ہوتی ہے نا, تو گونگے کی زبان اشارے ہیں, لہذا گونگا اشارے سے دے گا تو ہوگی. اور میرے پاس ایک دفعہ کیس آیا ہے, گونگا اور گونگی, ان کے رشتہ دار آئے, انہوں نے کہا اس نے اس کو طلاق دے دی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے, دی کیسے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی, اور ان کی اتنی لڑائیاں ہو رہی تھیں. میں نے کہا یار یہ لڑتے کیسے ہیں میاں بیوی؟ تو وہ یوں کر کے ہی لڑ رہے تھے بھائی, اور ایسا اشارے کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو ہے نا غصے میں پاگل ہو جائے. تو گونگا بیچاروں کی ایک الگ ہی دنیا ہے. تو ان کی نظر میں جو لفظ, جو اشارہ طلاق کے لیے ہے, ڈیورس کے لیے, تو وہ اشارہ جب استعمال کریں گے تو ڈیورس ہوگی. ہاں وہ مانا جائے گا. جی جی ظاہر ہے ان کے تو ہر چیز ہی اشاروں پہ آ گئی ہے نا, تو ابھی قبول بھی تو اشاروں سے ہی کیا تھا نا انہوں نے. بالکل ایسا. اچھا طلاق سے ایک اور چیز ذہن میں آئی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح جب کرتے ہیں تو 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں.
تو جب طلاق دی جائے تب بھی دو گواہ ضروری نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن نے، حدیث نے نکاح کے لیے تو گواہوں کی شرط لگائی ہے. لا نکاح الا بحضور شاہدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. طلاق میں ایسا کچھ نہیں ہے. طلاق میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی کے سامنے طلاق کا کیس یا صحابی کے سامنے آیا ہو تو آپ نے پوچھا ہو کہ گواہ تھے یا نہیں تھے. ایسا نہیں ہے. طلاق کا مدار ہے آپ کی زبان پر. آپ نے زبان سے الفاظ نکال دیے تو ختم ہو گیا قصہ. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے یہاں طلاق کا ریشو اب بڑھ گیا، پہلے نہیں تھا. وجہ اس کی ہے کہ جہالت. جب شادی ہو بچے کو بتا دیا جائے کہ مر جانا زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. کوئی بہت زیادہ حالات خراب ہو جائے نا تو خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ، اس کے بعد جا کے ایک پراپر وے میں اس کا فیصلہ. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بھائی پہلے دونوں خاندانوں کو بٹھاؤ، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کے بعد آخر میں جا کے آئیے. ہمارے یہاں جنگلیوں کی طرح بالکل ایک گدھے پن جسے کہتے ہیں نا، مجھے بہت غصہ آتا ہے. جیسے حضرت عمر کو جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا نا تو کوڑے سر پہ پہلے مارتے تھے، بعد میں فتویٰ دیتے کہ حرام ہو گئی ہے. تو حقیقت یہ کہ یہی دل چاہتا ہے ہمارا بھی. ایسے یار تم نے طلاق کو مذاق بنا لیا. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے وہاں ساتھ میں یہ کہا اللہ کے حکام کو مذاق مت بناؤ. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، یہ سورہ بقرہ میں طلاق کے حکام ہے نا، ساتھ میں یہ اللہ نے کہا اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو طلاق جو ہے نا یہ اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اور گھروں میں اس کے تلفظ پہ پابندی ہونی چاہیے. بات بات پہ آج کل مرد طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. یہ جنگلی لوگ ہیں، گدھے لوگ ہیں. یہ مجھے پتہ ہے کہ تھوڑے سے میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بڑوں میں ان کو جنگلی پن ہی، حیوانیت سمجھا جاتا تھا. تو اور یہ جو کہنا میں غصے میں پاگل ہو گیا، غصے میں پاگل ہو گیا، پاگلوں کے لیے، پاگلوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ گھر بسائیں. وہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، غصے بھی ہوتے ہیں، تو جو برداشت ہوگا تو گھر چلے گا، نہیں ہوگا تو یہ طلاق. ایسے بھی لوگ ہیں غصے میں 3 طلاقیں دیں، فتویٰ لے لیا، پھر دوبارہ دے دیں غصے میں. تو میں ان خاتون کو کہتا ہوں پہلے ہی یعنی ایک جو شریعت کا حکم ہے اس کو فالو کر لیتے. تو غصے میں تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو کے یہ کچھ کر رہا ہے وہ چاقو بھی مار دے گا بھائی. تو ایسے لوگ اس اہل ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر بسیں. تو کنٹرول کرنا چاہیے. نکاح کے وقت ہی بتا دینا چاہیے ان کو کہ یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو 4 مسلک ہیں، ہمارے 4 بڑے امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ اور باقی 3، تو ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کرو اور اسی کے اوپر جو ہے اپنے سارے مسائل اور اپنی زندگی گزارو. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان 4 کو فالو کرتا ہے اور ہر مسئلے پہ 4 کی رائے سنے اور جس کی دلیل اس سے مضبوط لگے اس کو وہ فالو کرے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ 4 میں سے جس کی دلیل اس کو مضبوط لگے. عوام جو ہے نا، عوام ایک عامی آدمی جو ان مجتہدین کے مقام کو نہیں پہنچا، اس عامی آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے اس میں ان کی دلیل صحیح لگ رہی ہے، یہ کہنا ہی کل عدم ہے. یعنی ایک ایسا ہے جیسے ایک پلمبر یا ایک میکینک جو ہے وہ ایک ڈاکٹروں میں سے 2 ڈاکٹروں کی رائے میں فیصلہ کر رہا ہو جو بڑے محقق ہیں، جس مسئلے میں وہ 2 ڈاکٹر متفق نہ ہو سکیں، اور وہ امپائر بن کے کہہ رہا ہو کہ ایکچولی یہ جو ڈاکٹر ہے نا یہ زیادہ صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ اپنی اوقات سے بہت بڑی بھی بات ہوگی. یہ جو 4 امام ہیں یہ تابعین، تبع تابعین کے دور کے ہیں. بہت بڑا مقام ہے ان کا. آپ ان کی سیرت پڑھیں. ان کے پاس احادیث بھی تھیں، اور ان کے پاس حدیثیں ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس کہ لمبی لمبی سندیں. کسی کے پاس 2-3 سندوں کے ساتھ نبی تک حدیث پہنچتی تھی، کسی کے پاس 2 سندوں کے ساتھ. اور یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یعنی جتنے بھی 4 یہ جو ائمہ ہے نا، امام حنیفہ کوفہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مرکز، اور عبداللہ بن مسعود کا. قرآن کا علم، حدیث کا علم کوفہ میں بہت زیادہ تھا. آپ جتنے محدثین دیکھیں گے جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو زیادہ تر اس میں راوی کوفہ کے ہوتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا، فلاں جگہ اتنی دفعہ، کوفہ اتنی دفعہ گیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا. تو علم کا مرکز ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو ان ائمہ نے، ان کا علم جو ہے مشاہدے پر مبنی ہے. ان کے لیے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کرنا بہت آسان تھا. پھر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ امام حنیفہ کے شاگرد، امام محمد کے شاگرد ہیں. تو ان کا بھی 2-3 سلسلوں کے بعد جا کے سلسلہ مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور قریشی ہاشمی بھی ہیں امام شافعی. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. امام مالک ان تینوں کے استاذ ہیں، اور تابعین کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے امام مالک. تو یہ اتنا مضبوط ان لوگوں کے پاس علم تھا، اور ان کے پاس احادیث تھیں، 1-2 سندوں کے ساتھ ان کے پاس حدیث پہنچ رہی تھیں. انہوں نے بحث مباحثہ کر کے جو جن مسائل پر اتفاق ہونا تو ان پر اتفاق ہو گیا.
اب جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے نا، تو ایک عقل کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ائمہ جن مسائل میں اتفاق نہ کر سکے تو اس کو اختلافی ہی چھوڑ دینا چاہیے. اس میں یہ کہنا کہ ایک عامی آدمی 15ویں صدی کا بندہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ اس میں فلاں کی رائے صحیح ہے فلاں کی رائے صحیح نہیں ہے، یہ کہنے کا اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک عام شخص جب اٹھے گا نا، تو میں جیسے ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا. بعض مسائل ایسے ہیں جو واقعات سنانے سے حل ہو جاتے ہیں. ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے. لاہور سے فون آیا. مجھے لگا کہ یار یہ اہل حدیث ہے. میں نے کہا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں اہل حدیث ہوں. تو میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. وہ کہتے ہیں بھئی نکاح باطل ہے تو آپ نہیں کر سکتے. کہہ رہے ہیں اہل حدیث میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں. یہ ہوگا فیوچر میں. ہر آدمی اپنی خواہشات کی خاطر کبھی ابو حنیفہ کے قول کو لے رہا ہوگا، کبھی شافعی کے قول کو لے رہا ہوگا. یعنی اس کی ایک ایسی مثال ہے، امام ابن تیمیہ نے بڑی پیاری مثال لکھی ہے کہ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر گواہ نکاح میں عادل نہیں ہے، یعنی پرہیزگار گواہ نہیں ہے، تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا. وہ 2 گواہ جو نکاح میں ہونے چاہیے نیک پرہیزگار ہونے چاہیے. تو ایک آدمی نے شادی کی اور اس نے کہا چونکہ امام حنیفہ کے نزدیک عادل ہونا شرط نہیں ہے، چرسی ہیروئنچی بھی چلتے ہیں گواہ میں، مسلمان ہونا بس ضروری ہے. چرسی ہیروئنچی گواہ لا کے بٹھا دیے اور نکاح ہو گیا. اب کل کیا ہوتا ہے، وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے. اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، نہ امام شافعی کے نزدیک کر سکتا ہے نہ ابو حنیفہ کے نزدیک. تو کہتا ہے یار چونکہ امام شافعی کی رائے میں تو میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، گواہ عادل تھے ہی نہیں، تو جب نکاح ہی نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے تو 3 طلاقیں بھی نہیں ہیں. تو میں امام شافعی کی رائے نا مجھے قرآن حدیث سے بہت زبردست دوبارہ سے لگ رہی ہے، میں دوبارہ نکاح کروں گا. تو علماء نے اپنے اپنے زمانوں میں یہ چیز دیکھی ہے ہوتے ہوئے، ایک پریکٹیکلی ایک چیز نظر آئی ہے. اس لیے صدیوں سے علماء اس پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں بھائی یہ چاروں مسلک ٹھیک ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں. اور ان بڑے بڑے ائمہ نے پورا زور لگایا ہے قرآن و سنت کی ریسرچ پہ. زور لگانے کے بعد انہوں نے ایک فقہ کو مرتب کیا اور پوری امت اس پہ جمع ہو گئی ہے. ایسے شاندار طریقے سے جمع ہوئی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے آپ اگر آپ جائیں گے نا علماء کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو کسی بھی عالم کی آپ کو اگر سیرت پڑھنی ہوگی تو یا تو طبقات حنفیہ میں یا طبقات مالکیہ میں یا طبقات شافعیہ میں یا طبقات حنابلہ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حنبلی تھے، شافعی تھے، جتنے بھی ہیں، علامہ نووی، ابن حجر، اسماء الرجال کے جو بڑے بڑے علامے گزرے ہیں. آج ہمارے جتنے بھی لوگ حدیث کی جب تحقیق کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے تو ابن حجر کی بات کو لیتے ہیں، وہ پکے شافعی تھے. صحیح مسلم کی شرح جب بھی پڑھی جائے گی علامہ نووی کو پڑھا جائے گا، وہ پکے شافعی تھے. تو اگر آپ یہ کہتے ہو یہ حنفی شافعی سارے غلط تھے تو یار آپ تو 99% امت تو یتیم ہو جائے گی پھر، صحیح ہے نا. تو اتنی بڑی امت ایک چیز پہ جمع ہوئی ہے کہ بھائی جب یہ فقہ قرآن و حدیث کی تحقیق سے مرتب ہو چکا ہے تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور دوسرے کو ٹھیک سمجھیں. تو صدیوں سے اسلامی حکومتیں اسی پہ چلی آ رہی ہیں. ترکوں کی جو خلافت عثمانیہ تھی جنہوں نے اتنی بڑے خطے پر حکومت کی، وہ حنفی تھے سارے. منگول جب مسلمان ہوئے ہیں نا تو سارے حنفی تھے وہ. اور ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ اہل حدیث آپ کو ملیں گے 2-3 باپ دادا سے اوپر جا کے وہ بھی سارے حنفی تھے. یعنی 2-3 پشتوں کے پیچھے آپ جائیں گے نا تو وہ سارے حنفی. اگر ملیشیا میں جائیں گے تو پیچھے سارے شافعی ملیں گے آپ کو. تو جب امت ایک اتنے بڑے پیمانے پر ایک فقہ پہ جمع ہو گئی ہے، اب عوام کو اگر چھوڑ دیا جائے نا آزاد تو وہ نتیجہ نکلے گا جو اب سامنے آ رہا ہے. تو وہ اہل حدیث کا میں واقعہ مکمل کروں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں تو ان کی تحقیق یہی ہے کہ نہیں ہوتا نکاح تو آپ نہ کریں. کہتے ہیں میں اہل حدیث کو نہیں مانتا، میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن و سنت کو مانتے ہیں تو اس سے پہلے مجھ سے کبھی کوئی مسئلہ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں مجھ سے رابطہ کیا. آج ہی آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے کہ جی مفتی طارق مسعود تو قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دے گا اور وہ جو فلاں اہل حدیث عالم ہیں جن کو آپ آج تک فالو کرتے رہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کا مقصد قرآن و سنت نہیں ہے، آپ کو ایک لڑکی چاہیے، ایک یعنی یوں سادہ لفظوں میں ایک ٹھڑک پوری کرنی ہے، اس پہ لیول کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت کا. تو میں نے کہا میں اس آپ کے لیے اس عمل کو ٹھیک قرار نہیں دیتا. تو میں تو اہل حدیثوں کو بھی بولتا ہوں کہ یار آپ اگر نہیں بنتے حنفی، فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، شافعی کو فالو نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ ایک 5واں فقہ نکال لو. آپ قرآن و سنت سے مسائل نکال کے نا، جیسے فقہ حنفی میں آپ کو ملے گا کتاب الطہارہ، کتاب الوضو سے لے کر سارے حکام، کتاب الحدود تک.
تو آپ بھی ایک ایسی کتاب لکھو. ہم جہاں 4 کو برحق سمجھتے ہیں, ہم 5ویں کے بھی صحیح ہونے کا ہم کہتے ہیں بھائی چلو ادھر نہیں تو ادھر چلے جاؤ. لیکن آپ کا کوئی فقہ مرتب ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بھائی آپ کریں فالو, لیکن اس کو ریٹن فارم میں تو لے کر آئے نا. کوئی لا دنیا میں ریٹن فارم کے بغیر چل سکتا ہے کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کیسے چلتے تھے. بھائی صحابہ کے دور میں تو حدیث بھی مرتب نہیں تھی, حدیث بھی ریٹن فارم میں تھوڑی تھی, وہ تو حدثنی فلان سے چلتے تھے. بعد میں اس کی ضرورت پڑی ہے بھائی ریٹن میں ہونا چاہیے, تاکہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح آوارہ گردی نہ کریں قرآن و سنت کے نام پہ. تو آپ ریٹن میں لے کر تو آئیں نا. لیکن اب نہیں ہو سکتا ایسے, کیونکہ اہل حدیثوں میں بھی مسائل میں اتنا اختلاف ہے. جب یہ ایک مرتب کریں گے فقہ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا اس میں. لہذا یہ ان کے مدارس میں بھی ہماری ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, یا تو فقہ حنبلی پڑھا رہے ہوں گے یا فقہ حنفی پڑھا رہے ہوں گے. ایک اہل حدیث عالم ہے, میرے دوست ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ فقہ کی کتاب یا قرآن اور سنت سے جو مسائل ہیں وہ تو فقہ میں ہی مرتب ہو کے لکھے ہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم قدوری پڑھاتے ہیں لیکن تنقیدی نظر سے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے ہدایہ پڑھاتے ہیں تنقیدی. میں نے کہا دیکھیں جس نصاب کی ابتدا ہی تنقید سے ہو رہی ہے نا, اس سے تو پھر تنقیدی لوگ پیدا ہوں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم مدارس میں شیعوں کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں اور تنقیدی نظر سے, تو شیعہ کہیں گے پہلے اپنا پڑھاؤ, درمیان میں ہم پہ تنقید کرتے رہنا نا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ اپنا سلیبس بنائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے بھئی یہ اہل حدیث کا متن ہے, ان کے قانون جو قرآن و سنت سے اخذ کیا یہ ان کا لا ہے, متن ہے یہ. پھر اس میں بیچ میں آپ کو لگے کہ حناف کیا یہاں قول ضعیف ہے تو آپ اس پہ تبصرہ کرتے رہیں. لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہو جو اب تک ہے نہیں, تو امت کو بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صدیوں سے فقہ مرتب ہوتا چلا آیا ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, اس کا پابند بنایا جائے ان کو. ادروائز یہ قرآن و سنت کے نام پہ جو بیڑا غرق ہوگا نا, کیونکہ ایسی اکائیاں وجود میں آئیں گی. اب دیکھیں سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی تھا صحیح چل رہا تھا, اب جب فقہ حنبلی وہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں بھی لبرل قسم کے مفتی آ رہے ہیں, قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں وہ, اور سب چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں, جائز ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ پابند بنایا جائے. لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا کہ ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عثمان نے جب مصحف عثمانی مرتب کیا نا, پوری امت جمع ہو گئی, تو اب کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا مصحف عثمانی کو ماننا ہے, تو یہ ایک فضول قسم کا سوال ہوگا. بھائی جب پوری امت مصحف عثمانی حضرت عثمان کے جمع کردہ قرآن پہ جمع ہو گئی اور اس میں اتحاد ہے, تو اسی طرح جب پوری امت ان چاروں فقہ پہ جمع ہو گئی ہے تو اب لوگوں کو اس سے ہٹایا نہ جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کا فلاں قول قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو ہم قرآن و سنت کے خلاف میں ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس کا جواب سنیے گا. واقعی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث ایک طرف ہوتی ہے, امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے, لیکن ایسا بہت کم ہے. اور جہاں ایسا ہوا ہے تو فقہ حنفی آج نہیں وجود میں آیا, 1300 سال پہلے مرتب ہوا ہے, تو اسی وقت کے مشائخ نے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے اور صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ سنت نہیں ہے, لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے عقیقے کی, تو حنفی فقہ میں عقیقہ سنت ہے, حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے. امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں یہ جو نماز استسقاء ہے یہ سنت نہیں ہے, لیکن اس پر چونکہ صحیح حدیث ہے ہم نے کہا یار امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی, تو ہمارے جتنے مشائخ ہیں انہوں نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں جی یہ سنت ہے. تبھی آپ دیکھیں احناف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز استسقاء سنت عمل ہے, حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب میں کافر سے سودی لین دین کر سکتے ہیں, لیکن سود سے متعلق حدیثیں ایک طرف اتنی زیادہ ہیں, ہم نے ان کے ظاہر کو لیا اور ہم نے فتویٰ یہ دیا ہمارے جتنے مشائخ ہیں کہ نہیں جی کہیں بھی سود نہیں لے سکتے آپ, صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا. ایسے اور بھی بہت سارے. امام حنیفہ کے نزدیک ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے, اور اس میں امام صاحب کے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا, ہمارے مشائخ نے, ہم نے نہیں, آج سے بہت صدیوں پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں قرآن کی جو آیت ہے نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اس کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال, تو فتویٰ ظاہر پہ ہی دیا ہے کہ 2 سال تک ہی پلا سکتی ہے. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا احناف پر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں, یہ کم علمی کی وجہ سے پروپیگنڈا ہے. ایسا نہیں ہے. جو قول قرآن و سنت میں, اب امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف تھا, اس کو لگا ان کو ظاہر میں, تو وہ قول پہلے ہی ترک کر دیا گیا ہے. تو اور یہ چاروں فقہ میں ایسا ہوا ہے. مالکی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے نہیں لیے, شافعی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے چھوڑے گئے ہیں. تو بڑی ایک مرتب ہو کے ایک چیز وجود میں آئی ہے. اب نئے اسکالر پیدا ہوں اور کہیں کہ یہ چیز ایسی ہے اور یہ ویسی, اور یہاں سے نکلو اور مذاہب کی ان فقہ کی اتباع مت کرو, تو آج بھائی اتباع کر کے ہم ان کو آپ کے پیچھے چلا دیں کیا؟
آپ مر گئے تو پیچھے آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے. 20 مسائل ہیں وراثت کے, طلاق کے, نماز کے, سجدہ سہو کے, تو آپ کے پاس تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 چیزیں ہیں بس آپ کے پاس, اور وہ بھی جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو دوسرا آئے گا وہ ان کو بھی چینج کر دے گا, تیسرا آئے گا تو وہ اس سے بھی اختلاف کر دے گا, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا امت کا. یہ غیر مسلم کیا کرے گا وہ؟ اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے یورپ میں, غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ والا غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, فلانا صحیح کہہ رہا ہے, ڈمکانا صحیح کہہ رہا ہے. ان کو کہا جائے بھائی جو صدیوں پہلے مجتہدین گزر چکے ہیں نا, جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا. ادروائز آپ آج کے لوگوں کو فالو کریں گے تو بکھرتے چلے جائیں گے. یہاں ایک اور اشکال کا میں جواب دوں. لوگ کہتے ہیں پھر ابو حنیفہ سے پہلے کے صحابیوں کو کیوں نہیں فالو کر لیتے آپ؟ یہ بھی ایک بڑا اشکال کیا جاتا ہے. پھر ہم نے جب فالو کرنا ہی ہے تو صحابہ کو کیوں فالو نہ کریں؟ یہ ایسا سوال ہے جیسے کوئی کہ ہم مصحف عثمانی کو کیوں فالو کریں, مصحف صدیق کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ بھائی حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی مصحف مرتب ہی نہیں کیا تو فالو کیسے کریں گے؟ یہ کام کیا حضرت عثمان نے. تو صحابہ تابعین نے فقہ کو مرتب کیا ہی نہیں ہے, یہ کام چاروں ائمہ نے کیا ہے. جیسے امام بخاری نے حدیث کو مرتب کیا, امام ترمذی نے کیا, تو حدیث میں امام بخاری کو فالو کرتے ہیں نا ہم. تو یہ کام مرتب جو ہوا ہے نا چاروں فقہ, یہ ان چاروں کے دور میں مرتب ہوئے ہیں, تو لہذا اس کے علاوہ ہمارے لیے کسی کو فالو کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. ہر مسئلے میں ہمیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی تھوڑی ملے گی, ان کے اقوال نہیں ہے. تو ان چاروں اماموں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن, حدیث اور صحابہ کے اقوال, تو اس میں ان کو فالو کیا. اور ایک آخری بات میں یہ اہم بتا دوں, تقلید جو ہوتی ہے نا ان چاروں مذاہب میں سے کسی بھی ایک مسلک کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیں, تقلید کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتی. یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ قرآن و سنت کے خلاف کسی امام کو فالو کرتے ہیں, اس کو درست سمجھتے ہیں, آپ اسلام سے خارج ہیں. تقلید ہوتی ہے اختلافی مسائل میں. کچھ مسائل قرآن و سنت نے بیان کر دی ہیں بہت وضاحت کے ساتھ, ان میں کسی کی تقلید نہیں ہے. 5 نمازیں فرض ہیں, رمضان کے روزے ہیں, روزوں کے اوقات ہیں, اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں. تقلید ہوتی ہے ان مسائل میں جہاں حدیثیں دونوں طرف ہیں, یا ایک طرف قرآن ہوگا ایک طرف حدیث ہوگی. تو مجتہدین کا اختلاف بھی انہی مسائل میں ہوا ہے. اب چونکہ دونوں طرف حدیثیں ہیں, دونوں طرف دلائل ہیں, تو اس میں اب ایک رائے ہو نہیں سکتی. جیسے بنو قریظہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ بھئی تم جاؤ اور جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. صحابہ بنو قریظہ جانے لگے, راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے نماز نہیں پڑھنی, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عصر کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب دلائل میں تعارض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بعض صحابہ نے کہا بھائی ہم نے تو نبی کی حدیث کو دیکھنا ہے کہ نبی نے تو ہمیں کہا ہے کہ نہیں پڑھنی. دوسرے صحابہ نے کہا بھائی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے, نبی کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے نا کہ ان کو پتہ ہو کہ آپ نماز قضا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مقام پہ پہنچ کے, تو ان کا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے, قرآن کی آیت کی وجہ سے ہی حدیث میں تعویل کر رہے ہیں. تو جن کا خیال یہ تھا کہ پڑھنی ہے انہوں نے پڑھ لی, جن کا خیال یہ تھا نہیں پڑھنی انہوں نے نہیں پڑھی. دونوں حدیث کو فالو کر رہے ہیں, لیکن حدیثوں کی تشریح دونوں کی نظر میں الگ الگ ہے. تو نبی نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی. تو چاروں اماموں میں جو اختلاف ہوا ہے نا, ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے جہاں دلائل دونوں طرف تھے. تو ایک نے ایک حدیث کو لیا دوسرے میں تعویل کی, دوسرے نے دوسری کو لیا پہلی میں تعویل کی. تو ان چاروں اماموں کا کوئی بھی ایسا قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, فتویٰ ان مذاہب میں, ان مسلکوں میں, ان میں کوئی بھی ایسا قول نہیں ہے جس قول پر کسی کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہو ہی نہیں. یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ غلط بولتا ہے, وہ کم علمی کی بیس پہ ایسی بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان مسائل میں کی جاتی ہے جو اختلافی ہیں. مسقط میرا بہت آنا جانا ہوتا ہے, وہاں میں دیکھ رہا ہوں کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی زور سے آمین, کوئی آہستہ آمین. مجال ہے کوئی کسی کو چھیڑے. بھائی یہ کون ہے؟ بھئی یہ شافعی ہیں, امام شافعی کے فالوورز ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے یار, یہ بھی میں تو شوافع میں رہا ہوں 20-25 سال. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی شافعی کو کہا ہو کہ تم نے زور سے آمین کیوں کہی اور تم نے رفع الیدین کیوں کیا, اور کبھی انہوں نے ہم پہ طنز کیا ہو کہ تم نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا اور آہستہ آمین کیوں کہا. یہ صدیوں سے امت اسی طرح چلی آ رہی ہے. اب جا کے یہ مسئلے بعض اسکالرز نے کھڑے کیے ہیں, ان فروعی اختلافی مسائل میں بہت شدت اختیار کی ہے, کیونکہ دوسرے کی دلیل کا علم نہیں تھا, اور اٹھا کے نا وہ چیلنج بازیاں اور یہ ایسے اور یہ اندھے مقلد. تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں امت کی خیر خواہی کا کام نہیں ہے. امت کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ جو فقہ صدیوں سے مرتب ہو کے چلا آ رہا ہے, اسلامی عدالتیں اس پہ چلی ہیں. ترکوں کی خلافت چلی, بنو عباس کی خلافت چلی, بنو امیہ میں زیادہ تر حنفی علماء تھے اور بہت سے شوافع بھی تھے.
تو جب سے یہ فقہ مرتب ہوا ہے نا اس کے بعد سے پھر انہی فقہ ہی پر حکومتیں چلی ہیں تاکہ عوام ایک قانون کی اور ضابطے کی پابند رہے اور اسلامی عدالتوں کے ججز بھی اس کے پابند رہیں. ورنہ جج کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس جج کا قرآن حدیث الگ ہوگا, اس کا الگ ہوگا, اس کا الگ ہوگا, اس کا الگ ہوگا, وہ 3 طلاق کو 1 کہہ رہا ہوگا, وہ 3 کو 3 کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا, تو یہ میرے بھائی ایک ارتداد پھیلے گا, اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے کچھ ایسے کال تھے جو بالکل اپوزٹ تھے, تو ان کے شاگردوں نے اس چیز کو نکال دیا, تو کیا ابھی بھی گنجائش ہے کہ فقہ حنفی کے اندر اس کو مزید اپڈیٹ کیا جائے؟ دیکھیں 1400 سال میں جو چیز اپڈیٹ ہو چکی ہے نا, اب 15ویں صدی میں کیا اپڈیٹ ہوگی؟ اس کا مطلب تو یہ اس میں نقص ہے. تو جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قول میں اگر ضرورت ہو, اجتماعی ضرورت, کہ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس میں فقہ حنفی پہ فتویٰ دینا پاسبل ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ہوتا رہتا ہے. جیسے ہندوستان میں جب خواتین بہت زیادہ گم ہونا شروع ہوئیں, گمشدہ ہوئی ہیں, تو فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ عورت شادی نہیں کر سکتی اگر شوہر گم جائے, جب تک شوہر کی موت کا یقین نہ ہو. اب اس بارے میں قرآن و سنت سے تو ہمیں کوئی ہدایت ملتی نہیں ہے. تو علماء نے دیکھا کہ اتنی عورتوں کے شوہر گم ہو رہے ہیں, کوئی 2-4 تو ہے نہیں, تو زنا کی طرف جائیں گی. تو ہندوستان ہی میں ہمارے اکابر علماء نے یہ کیا کہ بھئی امام مالک کا قول لیا جائے اس پہ. امام مالک کا نزدیک یہ کہ 4 سال عورت انتظار کر کے کورٹ میں کیس کرے اور عدالت اس کے نکاح کو ختم کر دے. تو یہ ہوا الحمدللہ. آج جتنے بھی دنیا بھر میں احناف ہیں وہ فتویٰ اسی پہ دیتے ہیں کہ امام مالک کا قول ہم اس میں لیں گے, اور اس کو جو ہے وہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے. عدالتی خلا میں آپ دیکھ لیں, عدالتی خلا صحیح نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ اتفاق سے عدالت نے وہ پروسیس اختیار کیا ہوتا ہے جو فقہ حنفی میں تو نہیں فٹ بیٹھ رہا ہوتا, لیکن فقہ شافعی میں فٹ بیٹھ رہا ہوتا ہے. تو ہم حنفی ہونے کے باوجود امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دے دیتے ہیں. مجبوری ہو جاتی ہے. مجبوری ہے کہ بھائی اگر وہ عورت تو پھر جا کے شادی کرے گی نا, وہ تو خلا کو صحیح مان رہی ہے, تو ہم فتویٰ دے دیتے ہیں چلو یار امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا جائے تاکہ زنا نہ ہو آگے. لیکن جہاں بن رہا ہو نا, 99% تو عدالتی خلا میں کہیں کچھ کسی کے قول بن ہی نہیں رہا ہوتا. تو ایسا جمود ہمارے یہاں نہیں ہے جو الزام ہم پر لگتا ہے کہ حناف چھوڑتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہمیں اندھا مقلد کہا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ جو ان احناف اور شوافے اور یہ جو ان فقہ کو فالو کرتے ہیں نا, یہ بہت براڈ مائنڈڈ ملیں گے آپ کو. ان کی مخالفت کرنے والے آپ کو بڑے ڈھیٹ ملیں گے, وہ نہیں چھوڑتے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے. یہ سب یہ مان لیں گے کہ بھئی دلیل اس کے پاس بھی ہے, اس کے پاس بھی ہے. لیکن میں نے دیکھا جو ان پہ اعتراضات کرتے ہیں نا, وہ اپنے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو لیبل اور نعروں پہ نہیں جانا چاہیے کہ نعرہ کون کیا لگا رہا ہے, اس میں گھس کے دیکھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے. ہم تو حرم میں امام حرم کے پیچھے 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس 3 رکعت وتر کے بہت مضبوط دلائل ہیں. اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی یہاں آ کے اختلاف ختم کرو, یہ امام حرم ہے, یہ حرمین ہے, کوئی بات نہیں, اس میں امام احمد بن حنبل کی رائے کو فالو کر لو آپ, تو حدیث ان کے پاس بھی ہے. تو آپ کو حناف میں, شوافے میں, حنابلہ میں براڈ مائنڈڈ لوگ ملیں گے, الا یہ کہ کچھ جاہل قسم کے حنفی ہوتے ہیں. تو جاہل لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ اس کا تو وہ معیار نہیں ہوتے. لیکن میں علماء کی, صلحاء کی, جو مفتیان کرام ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب, ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف اجازت دی ہے اس چیز کی کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم تجارت کر سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں, لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین نہیں کرنا چاہیے, ان کی دکانوں پہ جا کے چیزیں نہیں خریدنی چاہیے, ہیں تو وہ بھی غیر مسلم ہی. تو جب اللہ نے اجازت دی ہے تجارت کرنے کی, دیکھیں قادیانی اور عام غیر مسلم میں بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. میں اس کی ایک مثال دے سے بات سمجھاتا ہوں. بعض باتیں مثالوں سے سمجھ میں آتی ہیں. لوگ مجھ پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مثالیں بہت دے رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے مثالوں سے بات سمجھانا. قرآن میں کتنی ساری مثالیں ہیں نا, ضرب اللہ مثلا رجلا, اللہ ایک شخص کی مثال بیان کرتا ہے, فیہ شرکاء متشاکسون, جس کے بہت سارے آقا ہوں, اور ورجلا سلما لرجل, ایک وہ آدمی ہے جس کا ایک آقا ہو, تو بتاؤ کون خوش ہوگا. تو اللہ بھی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے, آخرت کے لیے. تو مثالیں بیان کرنا یہ اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. تو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں جس سے آپ کو قادیانیوں میں اور عام لوگوں میں فرق سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں ایک شخص ہے, محلے میں چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, اور اوٹ پٹانگ کام کر رہا ہے, اور کبھی کبھار آپ کی خدمت بھی کرتا ہے, تو آپ اس سے لین دین بھی کرتے ہو. بھائی ہوگا اپنی بلا سے, ہمارا لینا دینا کیا ہے. آپ اس کا کبھی بائیکاٹ نہیں کرو گے. آپ بولو گے بہت سارے لوگ چرسی ہیں تو ایک اور چرسی ہو گیا تو کیا ہو گیا, وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے,
آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی. آپ بولو کہ بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے, ہم ہر ایک سے اچھا سلوک کریں گے, قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ وہ چرسی ہیروئنچی جو ہے نا وہ کہتا ہے آپ کا نام لے کے, فرض کریں آپ کا نام ستار بھائی ہے ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے میں یہ ستار بھائی کا بیٹا ہوں. اب آپ بتاؤ ستار بھائی کو غصہ نہیں آئے گا؟ اب ستار بھائی اس سے لین دین کریں گے, کائنڈلی میں آپ سے مکان کرائے پہ لینا چاہتا ہوں, کائنڈلی ایک نیا بزنس آیا ہے, تو ایک بڑا اچھا بزنس آیا ہے میرے پاس, میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل جل کے بزنس کریں, آپ کی بھی ترقی ہو میری بھی ترقی ہو. آپ غصے سے لال پیلے ہو جاؤ گے. آپ بولو گے بھائی میرے یہ بچے ہیں, 4 ہیں 5 ہیں, یہ نادرا میں رجسٹرڈ ہیں, یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے, FRC ہے, یہ بے فارم ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے. تو تم جو ہو چرس پیو, ہیروئن پیو, اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کس چکر میں ڈال رہے ہیں بھائی؟ تو آپ بائیکاٹ کرو گے, آپ جو اس کے خلاف آپ عدالت میں جا سکتے ہو عدالت میں جاؤ گے. عیسائی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے وہ کہ یہ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ہندو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے, یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے. قادیانی کافر بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, ختم نبوت کے منکر بھی ہیں, اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے کذاب اور دجال جس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور کہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے, حالانکہ اس پر اللہ نے وحی نہیں کی ہے. یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا. تو مرزا غلام احمد قادیانی اتنا بڑا جھوٹا کذاب, اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, پھر بھی ہم کہتے ہیں قادیانی مانے اس کو نبی. بھائی بہت سارے جھوٹے نبی گزرے ہیں, ہم اس کو نبی نہیں مانتے, قادیانی مان رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا اپنا مذہب ہے. اتنا بڑا جرم کر کے اس جھوٹے کو ڈال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں کہ میں نبی کا نمائندہ ہوں, میں نبی کا ذلی نبی ہوں. یہ چیز میرے بھائی پھر یہ برداشت ہونے کے قابل نہیں ہے. ہم قادیانیوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں جیسے دوسرے غیر مسلموں کو. قادیانی اپنا اسلام سے رشتہ ختم کر دیں, قادیانی کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمارا یہ جو مرزا غلام احمد ایک جدید پیغمبر ہے, ہم نہیں مانیں گے اس کو پیغمبر. قادیانی کہیں گے ہم مانتے ہیں, دونوں کا رائے کا اختلاف ہوگا. بھائی ہمارے نزدیک اسلام تو یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کا نہ کوئی ذلی نبی آئے گا نہ تشریع نبی آئے گا آپ کے بعد. لو کان موسیٰ, حدیث میں آتا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر کو یہ مقام ملتا. تو سیٹ اپ ختم, سلسلہ ختم. تو اب جب سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تو ایک شخص جو ہماری رائے میں جھوٹا ہے, آپ اس کو نبی مان کے ہمارے نبی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو کہ ہمارے نبی کا ذلی نبی ہے, یہ ہمارے نبی کا والد وارث ہے یہ. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. جیسے کہ مسلمہ کذاب کو آپ نے برداشت نہیں کیا اور قتل کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے خلاف, صحابہ نے فوجیں بھیجی ہیں اور سینکڑوں صحابہ بڑے بڑے حفاظ اس میں شہید ہوئے. تو ہم قادیانیوں کے قتل کا فتویٰ نہیں دیتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ قادیانیوں کو پکڑ کے آپ ماریں. تو اب ہم اتنے براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ ہم ان سے تجارتوں کو حلال اور ان کو گلے لگانے کا حکم دیں دوسرے غیر مسلموں کی طرح, تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بے غیرتی ہوگی. یہ ایسے ہی ایک چرسی ہیروئنچی اٹھے اور اس کو آپ کے کھاتے میں ڈال دے کہ یہ میرے ابا ہیں. تو آپ غیرت اگر ہوگی نا, یا تو آپ میں کوئی نسب ہی نہیں ہے, آپ کا محفوظ ہی نہیں ہے, تو جو مرضی آپ کو آپ کے کھاتے میں ڈال دے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ والا میرا ہے, یہ پڑوسیوں کا ہے, یہ کس کا ہے. تو وہ ایک بے غیرت لوگوں کے اصول اور ضابطے الگ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کسی اور کے بچے کو اپنے کاغذات میں کبھی بھی نہیں لے کر آؤ گے. تو اس سے زیادہ بڑا مسئلہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا, آپ کی ناموس کا ہے. آج قادیانی کہتے ہیں ہم مسلم نہیں ہیں, ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمارا ایک الگ دین ہے. تو دیگر غیر مسلموں کی طرح ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کر کے سید الانبیاء کے کھاتے میں اپنے آپ کو آپ مت ڈالو. تو یہ جرم ہے جس کی وجہ سے قادیانیت میں اور دیگر غیر مسلموں میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب, ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بنا بارش بنا خوف جو ہے نمازوں کو جمع کیا, لیکن ہماری جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی. تو اس حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بارش اور خوف کی حالت میں تو ویسے ہی جمع کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے اس کے بغیر بھی کی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اصل میں یہ جو آج کل کے اسکالرز ہیں نا, جو ہر وقت فقہ حنفی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, یہ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ یہ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں نا, اس حدیث میں ہی ان کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ان کا تفقع کا عالم یہ ہوتا ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یا ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی بارش کے, بغیر
کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو قضا کر کے دوسری نماز کے وقت میں پڑھا ہے, یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا ہے یا عصر کو ظہر کے وقت؟ یہ کہاں ہے؟ جمع کرنے کا مطلب, جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے, صحیح سند سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ شرح معانی الاثار میں اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں, بحقی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے, غالباً شاید ترمذی میں بھی ہوگی, کیونکہ ہمیں پڑھے ہوئے ٹائم ہو گیا. اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ایک میٹنگ کروں گا, میں پورے ریفرنسز کے ساتھ نا وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ اور بھی بڑے سوالات ہیں آپ سے, تو انشاءاللہ وہ بھی اختلافی مسائل پر آپ سے ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کروں گا میں انشاءاللہ. یہ جتنے آج کل اعتراض کرتے ہیں نا, امام حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا, فلانے حدیث میں تو آتا ہے 2 نمازیں سفر میں آپ اکٹھی پڑھ رہے ہیں, امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. تو ان بیچاروں کو, اکثر اعتراض کرنے والوں کو نہ ابو حنیفہ کا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے, اور نہ حدیث کا مطلب پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ نمازیں قضا کر کے پڑھی ہیں, کیونکہ اگر ہم اس کا یہ مطلب لے لینا کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں داخل کیا ہے, تو قرآن کی جو آیتیں ہیں جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والوں کی علامت یہ ہے سب سے پہلی کہ وہ تو عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی علامت ہے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. اور نمازوں کے ٹائم حدیث جبریل میں بیان کر دیے گئے ہیں, بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور ہر نماز کا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بتایا, یہ نماز کا یہاں سے لے کے یہاں تک, یہ نماز کا ٹائم یہاں سے لے کے یہاں تک. تو اس حدیث کو اور قرآن کی اس آیت کو ملائیں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو مقررہ اوقات کا مطلب تو یہ ظہر کا اپنا ٹائم ہے, عصر کا اپنا ٹائم ہے, مغرب کا اپنا ٹائم ہے, عشاء کا اپنا ٹائم ہے. ہر کوئی بھی نماز دوسری نماز کے ساتھ تداخل نہیں ہے اس میں. قرآن سے بھی پتہ چل رہا ہے, حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے. اور آپ کو اس پر حیرت ہوگی, جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا کہ جب تم میدان جہاد میں ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے تم نے, کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. اللہ کہتے ہیں جب تم میدان جنگ میں لڑ رہے ہو تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب ایک رکعت پڑھائے گا تو تم نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھنی ہے, پھر امام چلا جائے گا لڑنے کے لیے, امام وہیں کھڑا رہے گا اور تم 1 رکعت پڑھ کے میدان جنگ میں چلے جاؤ گے. تو جو فرنٹ پہ جو صف ہے وہ واپس آئے گی اور دوسری رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھے گی. تو اس طرح سب کی نماز جماعت کے ساتھ بھی ہو جائے گی اور فرنٹ پہ بھی مجاہدین موجود رہیں گے. تو قرآن نے یہاں بھی 2 رکعتوں کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میدان جنگ میں سفر میں اس نماز کا طریقہ بتا رہا ہے کہ سفر میں تم نے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے, قضا نہیں کرنی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ اتنی ٹینشن تو مجاہدین کو دے رہا ہے کہ 1 رکعت امام کے پیچھے یوں پڑھیں اور دوسری رکعت وہاں جا کے میدان جنگ میں لڑیں, تو سیدھا سیدھا یہ یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ 4 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے, کہ بھئی ظہر عصر اور مغرب, یعنی ظہر کو لے کے جائیں عصر میں, نبی نے تو اکٹھی پڑھی ہے نا 2 نمازیں, ظہر کو عصر میں لے جائیں اور عصر کو مغرب سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیں, مکروہ وقت سے پہلے, تو یہ ظہر عصر ایک ساتھ اور آگے فوراً مغرب ہو جائے گی. تو یہ اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ جی قضا نہ کرنا لیکن اس طرح سے پڑھ لینا. تو آگے اللہ نے اسی آیت کے آگے جواب دیا, بھائی ہم تمہیں اس لیے اس طرح سے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں, قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اور وہ مقررہ اوقات حدیث جبریل میں بیان کر دیے گئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ سفر میں میدان جنگ میں بھی آپ کو نماز دوسرے ٹائم پہ ٹالنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس کو اللہ نے 2 رکعتیں کر دی. یہ جو سفر میں ہمیں حکم ہے نا کہ 4 کی 2 کر دیں, یہ اسی لیے تو ہے کہ نماز قضا نہ ہو, یہ رخصت دی اسی لیے جا رہی ہے. تو ان آیتوں سے اور دیگر بہت ساری آیتیں جن میں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس سے قرآن سے یہ بہت مضبوط موقف سامنے آتا ہے کہ نماز آپ کو سفر ہو یا حضر ہو اپنے وقت سے ٹالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں ان حدیثوں کی طرف جن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو اکٹھی کا مطلب یہ جو آپ نے ابھی حدیث پیش کی ہے نا بخاری مسلم کی حدیث ہے, 2 نمازیں بغیر سفر کے اکٹھی, تو اس پر جمہور علماء اس کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہاں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہر کو عصر میں قضا کر دیا یا عصر کو ظہر کے وقت میں, بلکہ ظہر کو بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یعنی جب سلام پھیرا نا تو ظہر کا وقت بالکل ختم ہونے والا تھا, فوراً ہی پھر عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہے.
کیونکہ حدیث میں آتا ہے جمع، اکٹھا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ قضا کیا ہے. اور اس کی تائید ہمیں دیگر حدیثوں سے بھی ملتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آیا ان کی زوجہ کا، یہ شرح معانی الاثار میں بھی حدیث ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی. جب الگ سے ہم آپ سے اس پہ پوڈ کاسٹ کریں گے نا اس مسئلے پر انشاءاللہ، تو میں پورے ریفرنسز کے ساتھ وہ احادیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو عبداللہ بن عمر نے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. وہ کیسے پڑھی ہیں کہ مغرب کو آپ نے جو ہے مؤخر کیا. راوی حدیث کے کہتے ہیں جب شفق کا تھوڑا سا شفق باقی رہ گیا نا، مغرب کا وقت بالکل قضا ہونے کا تھا، تو آپ نے مغرب پڑھی اور جیسے ہی شفق غائب ہوا، عشاء کا وقت داخل ہوا، آپ نے فوراً عشاء پڑھ لی. تو اس طرح سے صحابہ نے بھی اکٹھا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے نمازوں کو اکٹھا کیا، سوائے حج کے موقع پہ عرفات میں اور مزدلفہ میں. اور اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں. ایک طرف آ رہا ہے اکٹھی نہیں پڑھی ہیں، ایک طرف آ رہا ہے اکٹھی پڑھی ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں اکٹھی پڑھی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قضا کر کیے بغیر، اور جہاں حدیث میں آ رہا ہے اکٹھی نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا کر کے اکٹھی نہیں پڑھی ہیں. تو ساری حدیثوں کو آپ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا امام حنیفہ کا پلڑا اس میں دلائل کی دنیا میں بہت زیادہ بھاری ہے، کمزور نہیں ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کی دلیلیں پڑھ کے پھر وہ سب کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک آخری خلاصے کے طور پر ایک بات بتا دوں کہ جب ہم دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں نا تو کبھی کسی ایک حدیث کو نہیں دیکھا جاتا، ہمیشہ ساری حدیثوں کو اور آیتوں کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوی دلائل کون سے ہیں. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، غالباً حضرت خدیجہ نے پوچھا یا کوئی دوسرے صحابی تھے، بھی مجھے راوی کا نام یاد نہیں ہے، کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بچہ مر جاتا تھا نا، بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو قبر میں دفن کر دیتے تھے زندہ، تو اس بچی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الوائدۃ والموعودۃ فی النار. یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی. آپ نے فرمایا جس نے بچی کو دفن کیا اور جو بچی دفن ہوئی ہے دونوں جہنم میں. صحیح حدیث تو یہ بھی ہے. کیا دنیا میں کوئی اس حدیث کی بیس پہ یہ عقیدہ بنا سکتا ہے؟ کل کوئی اسکالر اٹھے اور کہے کہ دیکھو صحیح حدیث ہے کہ جس عورت نے بچی دفن کی وہ بھی جہنم میں، اور جو بچی دفن ہوئی ہے وہ بھی جہنم میں، اور یہ حدیث کا ریفرنس دے، اور ریفرنس بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے. کیا صرف ہی کہ اس حدیث کی بیس پہ ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں یہ نظریہ ہے کہ جو نابالغ بچیاں زمانے جاہلیت میں ظلم کر کے زندہ دفن کیا گیا وہ بچیاں بھی جہنم میں جائیں گی؟ اس پر تو بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ یار اس بچی کا کیا قصور ہے. تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ ایک حدیث ہے، دیگر احادیث کو بھی تو دیکھو نا، دیگر قرآنی آیات کو بھی تو دیکھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے اس بچی کو جس کو باپ نے یا ماں نے دفن کیا تھا نا، میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گا. حالانکہ وہ کافر بچیاں تھیں، مسلمان تو کوئی بھی بچی دفن نہیں، کافر سے میری مراد کافروں کی اولاد تھی وہ. تو اللہ تو اس کو انتقام دلوا رہے ہیں کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اگر اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں پھینکنا ہوتا تو وہ بچی کہے گی اللہ میرے باپ نے تو بغیر جرم کے قتل کیا، تو مجھے بغیر جرم کے جہنم میں ڈال رہا ہے، تو تیرا معاذ اللہ ظلم تو اس باپ سے بھی زیادہ ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے. اسی طرح قرآن کی دیگر آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا اس کو سزا ملے. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم نے پیغمبر نہ بھیجے ہوں اور ہم کسی قوم کو سزا دے دیں. تو پیغمبر تو جو آتے ہیں تو بالغ لوگوں کے پاس آتے ہیں نا، بچوں میں تو عقل نہیں ہوتی. تو آپ ان تمام آیات اور حدیث کو ایک طرف رکھیں اور ایک حدیث کو لے کے آپ نے کہہ دیا کہ بھئی زندہ جو بچی کو دفن کیا وہ جہنم میں جائے گی، تو یہ قرآن و سنت کے ساتھ ناانصافی ہے. آج کل کے اسکالرز یہی کچھ کر رہے ہیں، ایک طرف کی دلیل دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی بے شمار آیتوں کو. یہ جمع بین الصلاتین میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. قرآن جگہ جگہ سفر اور حضر میں فرق کیے بغیر کہہ رہا ہے کہ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے نماز کو قضا کر دینا. اور قرآن سفر میں 2 رکعتیں بھی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ تمہارے پاس اب قضا کرنے کا عذر نہ رہے. میدان جنگ میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قضا نہیں کرنی ہے. تو ان دلائل کو دیکھیں اور دوسری طرف ایک حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث میں ہمیں تعویل کرنی پڑے گی. ہم کہیں گے تاکہ وہ حدیث قرآن کی اور دیگر حدیثوں کے موافق ہو جائے. تو جس بچی کو زندہ دفن کیا گیا وہاں محدثین یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ ہر بچی کے بارے میں نہیں ہے، کسی اسپیسیفک کسی بچی کے بارے میں پوچھا گیا تھا
تو چونکہ بہت سے علماء کا یہ موقف ہے جو نابالغ کافروں کے بچے مر جاتے ہیں نا تو قیامت کے دن اللہ ان کو بالغ کریں گے, ان کو آزمائش میں ڈالیں گے. جو اپنی مرضی سے اچھے عمل کو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو اپنی مرضی سے برے عمل کو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ بچی ایز اٹ از جہنم میں نہیں جائے گی, بلکہ اللہ اس کو بالغ کریں گے, عقل و شعور دیں گے, اور اس کے بعد یہ اپنی مرضی سے کفر کے راستے کو اختیار کرے گی. تو اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک عام قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے. قاعدہ ضابطہ وہی ہے کہ کوئی نابالغ بچہ جو ہے چاہے وہ غیر مسلم کا ہو یا مسلمان کا ہو, وہ صرف اس بیس پہ کہ اس کے ماں باپ کافر تھے, اس بیس پہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہاں بھی جمع بین الصلاتین میں بھی ہے اور دیگر مسائل میں بھی ہے جو حناف کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ حدیث تو یہ ہے. بھائی وہ آپ حدیث ہے تو دوسرے قرآن کی آیتیں بھی تو ہیں نا, دوسری طرف دیگر حدیث بھی تو ہیں. تو ہم جب احادیث کو دیکھتے ہیں جمع بین الصلاتین میں تو قرآن سے ہمیں اور دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے, چاہے سفر ہو یا حضر ہو. جو جمع بین الصلاتین والی حدیثیں ہیں ان میں یا تو حدیث صریح نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. اب صریح اور صحیح کا کیا مطلب ہے؟ صریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی صراحت ہو کہ نبی نے ایک نماز کو باقاعدہ قضا کیا ہے دوسری نماز کے وقت میں, جیسے ظہر کو آپ نے عصر کے ٹائم میں پڑھا ہے. ایسی صریح حدیثیں نہیں ہیں, یعنی ایسی حدیثیں جو مبہم ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے ہیں یا عصر کو مقدم کیا یا مغرب کو عشاء کے قریب لے کر گئے ہیں, عشاء کو مقدم کیا ہے. اس طرح کی حدیثیں وضاحت نہیں ہے اس میں کہ بالکل قضا کیا ہے. تو جو صریح حدیث ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے. یعنی کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں ہمیں ملتا ہے کہ باقاعدہ قضا کی ہے, یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں داخل کیا ہے, لیکن ان کی سند پہ کلام ہے. اور جن کی سند پہ کلام نہیں ہے ان میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کس طرح سے جمع کی ہے. جیسے بخاری مسلم کی جو حدیث آپ نے پیش کی نا, یا ابو داؤد کی ہے یا بخاری مسلم کی ہے, مجھے صحیح یاد نہیں, لیکن ہے صحیح کہ بغیر بارش کے بھی نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب یہ صحیح تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے کہ اکٹھی کیسے پڑھی ہیں آپ نے, اس میں یہ نہیں ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں آپ لے کر گئے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف نماز کی حفاظت کی اتنی ساری حدیثیں اور اتنی ساری آیتیں ہوں, دوسری طرف کچھ مبہم حدیثیں ہوں جن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, وہ صحیح ہیں لیکن حدیثیں صحیح ہیں, لیکن ان سے یہ وضاحت نہیں ہے کہ اکٹھی پڑھی کیسے ہیں. تو ان حدیثوں کی بیس پر آپ قرآن کی اور دیگر حدیثوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور نماز سے زیادہ اہم تو اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو حدیثیں صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, ان کی سند پہ کلام ہے. بعض نے ان کو صحیح کہا, بعض نے ان کو ضعیف کہا. تو ہم کہتے ہیں اتنی کمزور دلیل کی بیس پہ نماز کا جو ایک متفق علیہ شریعت کا اصول ہے قرآن و سنت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ 5 نمازیں اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی, وہ اصول چھوڑا نہیں جا سکتا, ورنہ تو آپ پھنسیں گے اس حدیث کی بیس پہ جو آپ نے پیش کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے بغیر بارش کے, بغیر بیماری کے بھی نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب بعض اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے یہ بھی. تو اور عبداللہ بن عباس کا آخر میں قول ہے کہ تاکہ امت میں حرج واقع نہ ہو. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر جائز ہے تو پھر آپ فتویٰ دے دیں, پھر ظہر عصر کی ٹائمنگ ہی ختم کر دیں آپ. پھر تو ہمیشہ جائز, جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں اور مغرب عشاء ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں. تو پھر آپ اس پہ فتویٰ دیں کہ جب عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں نبی نے یہ اس لیے کیا تاکہ امت میں حرج نہ ہو, تو آپ بھی فتویٰ دے دینا. پھر ہر نماز کا الگ ٹائم کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے ہم یہی کہتے ہیں بھائی یہاں اکٹھے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے جمع کیے جس کو جمع سوری کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے جمع کے ہم بھی قائل ہیں کہ ضرورت ہو, کبھی کبھار مجبوری ہو, تو اس طرح میں بھی سفر میں ایسا ہی کرتا ہوں. ہم جب جاتے ہیں تو ظہر کو مؤخر کر دیتے ہیں, بالکل عصر کے قریب جب ٹائم داخل ہونے والا تو ہم ظہر پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں عصر پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ بھی نبی نے کبھی کبھار کیا ہے, عام معمول نہیں بنایا. ہمارے اہل حضرات تو ہمیشہ ہی اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو جمع سوری بھی ہے یہ بھی کبھی کبھار نبی نے کیا ہے, عام معمول یہ بھی نہیں تھا. جیسے جو نبی نے مدینہ میں بغیر بارش اور خوف کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں نا, اور وہ قضا کر کے نہیں پڑھی ہیں, میں نے بتایا اکٹھی کا جو مطلب میں بتا رہا ہوں اس طرح سے پڑھی ہیں. جمہور اسی کے قائل ہیں کہ اس طرح سے جو یہ والی حدیث ہے اس میں اکٹھی کا یہی مطلب ہے. تو وہ بھی کبھی کیا نا, تو عام معمول نہیں تھا. تو سفر میں بھی کبھی کبھار اکٹھی پڑھی جائے گی. ہاں حج اور مزدلفہ یعنی عرفات میں اور مزدلفہ میں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہاں آپ نے ظہر عصر کو ملایا ہے اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. اور ویسے بھی وہ معقول ہے. معقول اس لیے کہ حج میں تو سارے کام ہی ہمیں عام معمول سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں. حج کو سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. جیسے حج میں ہم اپنا ڈریس اتار دیتے ہیں, سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. عام صورت میں ہمیں حکم ہے کہ زینت اختیار کرو, جو پراپر لباس ہے وہ پہنو. عام حکم یہ ہے کہ ہم بال رکھیں, حج میں ہم سر منڈوا لیتے ہیں. عام حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشبو کا بے پناہ استعمال کیا کرتے تھے.
صحابی رسول انس بن مالک کہتے ہیں نبی جب گھر سے نکلتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہاں سے نبی گزرے ہیں, خوشبو کے جھونکوں سے پتہ چلتا, لیکن احرام میں خوشبو لگانے پر پابندی ہے. عام حالات میں عورت کو حکم ہے چہرہ ڈھانپے, احرام میں عورت کو حکم ہے چہرے پہ کپڑا نہ لگے. تو حج کے تو سارے ارکان ہی خلاف قیاس ہیں, تو وہاں اللہ نے حکم دے دیا ہمیں کہ بھئی ہمیشہ تو تم نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہو, لیکن آج میری مانو اور آج 2 نمازیں یہاں پر اکٹھی کرو. تو حج کو آپ دیگر جگہوں پہ قیاس نہیں کر سکتے, بلکہ یہ جو حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا نا عرفہ میں, عرفات میں اور مزدلفہ میں, خود یہ حدیث ہی اس کی دلیل ہے کہ سفر میں اکٹھی نہیں ہے, کیونکہ حج کا سفر آپ کا کتنا لمبا تھا, مدینہ سے چلے اور کتنا لمبا سفر کیا. اگر اس پورے سفر میں آپ جمع بین الصلاتین کرتے تو صحابی صرف حج کے ساتھ نہ بیان کرتے اس کو, بلکہ صحابی کہتے نبی جب آئے تو آپ نے مدینہ سے نکلتے ہی ظہر اکٹھی ظہر عصر کو ملا کے پڑھا, پھر آگے جب گئے تو مغرب عشاء کو ملا کے پڑھا, اگلے دن بھی ظہر عصر ملایا. حج کے سفر میں تو صحابی صرف کیا کہہ رہے ہیں کہ عرفات میں آپ نے جمع کی اور مزدلفہ میں. تو اگر یہ سفر کے ساتھ خاص ہوتا نا تو پھر پورا ٹریولنگ میں آپ یہ کرتے آتے نا, تو یہ پھر اس کے ساتھ کیوں اسپیسیفک بیان کرتے. تو حج عمرے میں حج میں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں اجماع امت ہے اور دلائل بہت واضح ہیں, اس لیے ہم نے کتاب اللہ کے حکم کو خاص کر دیا. لیکن باقی سفر میں اتنی واضح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جو واضح حدیث ہے اس کی سند پہ کلام ہے, اور جو صحیح ہے جس کی سند پہ کلام نہیں ہے وہ واضح نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن کے حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس بیس پہ. صحیح. میں پھر بھی بتا دوں کہ اس پر میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر کے اس پہ میں ڈیٹیل میں, کیونکہ آپ نے تو یہ اچانک سوال پوچھ لیا نا, تو ظاہر ہے جب اچانک سوال ہوتا ہے تو میرے پاس وہ پورے حوالے یعنی حدیث نمبر کے ساتھ موجود نہیں ہے, نکالنے میں ٹائم لگے گا ان کو. تو آپ دوبارہ اس پہ پوڈ کاسٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ پورے پیپر سامنے رکھوں گا اور ایک ایک حدیث کا ترجمہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں کہاں ہے کہ 2 نمازیں آپ نے قضا کر کے پڑھی ہیں, اور جن حدیثوں میں آتا ہے کہ قضا کر کے پڑھی ہے تو میں اس کی سند پہ آپ کو کلام پیش کروں گا, اسی سند پہ کلام ہے. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ میں بھی اس کے اوپر مزید دلائل پیش کروں گا جو دوسری طرف کے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا مفتی صاحب, بلکہ آپ کے ذہن میں ابھی کوئی دلیل ہے تو آپ ابھی پیش کر دیں. میرے ذہن میں ایک آ رہی ہے, مجھے کنفرم اس کا ریفرنس نہیں ہے, لیکن میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ قرآن کے اندر ایک جگہ 3 ٹائمز کا بھی ذکر ہوا ہے نمازوں کے, 3 اوقات کا. تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, تو یہ تو اس کو سپورٹ کرتا ہے. نہیں, دیکھیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس جو ہے نا, دلوک کسے کہتے ہیں, سورج کے ڈھلکنے میں. یہ ایک ٹائم نہیں ہے, سورج متعدد دفعہ ڈھلکتا ہے. آپ شاید اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز قائم کرو سورج کے ڈھلکتے وقت اور رات کے اندھیروں میں اور فجر کے وقت, یہی ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو 3 ٹائم کا ذکر ہے, اس میں 3 ٹائم کا ذکر نہیں ہے, اس میں 5 ٹائم کا ذکر ہے. دلوک الشمس جو ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا. جب بھی سورج میں کوئی بڑا تغیر آتا ہے تو اس کو ڈھلکنا ہی کہتے ہیں. ایک سورج ڈھلکتا ہے جب بلندی پہ جا کے لڑکتا ہے, یہ بھی ڈھلکنا ہے. پھر 45 ڈگری کے زاویے پر جب آتا ہے تو یہ بھی ڈھلکنا ہے. پھر جب سورج بالکل ڈوب جاتا ہے تو یہ بھی ڈھلکنا ہے. تو اس لیے تمام مفسرین یہی تشریح کرتے ہیں کہ اس میں 5 نمازیں آ گئی ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ 3 نمازوں کا ٹائم بیان ہو رہا ہے. تو سب مفسرین, اور پھر حدیث جبریل کا آپ کیا کریں گے جس میں حضرت جبریل سامنے آ کے الگ الگ نماز کا ٹائم بتایا. اس میں تو جبریل نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ سفر کا ٹائم, میں حضر کا ٹائم بتا رہا ہوں, یہ سفر کا ٹائم نہیں بتا رہا میں. تو حضرت جبریل نے 2 دن نماز پڑھائی ہے, اس میں ہر نماز کا ایک الگ ٹائم بتایا. اس میں حضرت جبریل نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ سفر کا ٹائم نہیں ہے, یہ حضر کا ٹائم ہے. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ سفر میں ہمیں جب ایک دفعہ چھوٹ دے دی گئی کہ 2 پڑھو گے, تو عقل کیا کہتی ہے یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہمارے پاس نماز کو اپنے ٹائم سے ڈیلے کرنے کا آپشن ختم ہو جائے, اسی لیے چھوٹ دی جاتی ہے نا. جب آپ ایک طرف سے سختی کرتے ہیں دوسری طرف سے چھوٹ دیتے ہیں. تو ایک طرف سے سختی اسلام نے یہ کی ہے کہ نماز قضا کسی قیمت پہ نہیں کر سکتے, تو دوسری طرف سے چھوٹ سفر میں یہ دی ہے کہ سفر میں حرج ہوتا ہے تو 4 کی 2 کر دی ہے. میں پھر بھی بتا دوں کہ میرا مقصد کسی کے مسلک پہ یا اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے. ان کی جو رائے ہے وہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے فالو کریں, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے اسکالر جس طرح مجتہدین کو بدنام کرتے ہیں نا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں, ہمیں ہی قرآن و سنت کا پتہ ہے, باقی یہ امام حنیفہ اور ان کے جو شاگرد اور صدیوں سے جو 50% سے زیادہ امت گھاس کھاتی آئی ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں. تو میرا مقصد صرف ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. باقی مسئلہ اختلافی ہے, ہمارا تو دل پھر بھی بڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا میں سفر کرتا ہوں, جو اہل حدیث 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں تو ان کو طنز نہیں کرتا. لیکن ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اور سمجھتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں تو اعلیٰ وجہ البصیرہ فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے فالو نہیں کرتے. ہم نے جو ان کا انتخاب کیا تو ایسے ہی نہیں کر لیا. اچھا, اسی کے متعلق ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ
جو اس کی آپ بتا رہے ہیں تشریح، تو اگر یہ احادیث نہ بھی ہوتی جمع کرنے کی تو وہ تو تب بھی فٹ ہوتی ہے اس کے اوپر. اگر عصر ظہر کو اینڈ میں پڑھا جائے اور عصر کو شروع میں پڑھا جائے تو یہ ساری حدیث کے بغیر بھی یہ چیز تو پھر بھی ویلڈ ہے. نبی کی حدیث سے اور تائید مل گئی نا. ویسے بھی بات یہ ہے نا کہ نماز تو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، عام حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو نبی کے اس عمل سے ہمیں ایک چھوٹ مل گئی کہ بھئی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بلا عذر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنا اور آخر وقت میں لے جانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہو سکتا ہے. لیکن نبی کے عمل سے ہمیں یہ چھوٹ مل گئی کہ بھائی کبھی کبھار اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سفر میں ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی کے عمل سے ایک تائید مل گئی ہمیں. تو دیگر حدیثیں، قرآن کی آیتیں اور نبی کا عمل یہ سب آپس میں میچ کر گئے، ان میں تطبیق ہو گئی ہے آپس میں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، اکثر علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سنت لباس جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور میرے بھی بلکہ جب سے روزے اکثر لگے ہیں تو ایک دفعہ میں پینٹ شرٹ میں چلا گیا تو کافی وہاں پہ مجھے ڈانٹ دیا گیا کہ بھئی یہ تو لباس ہی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سنت لباس کیا ہے، اور کیا پینٹ شرٹ پہننا کیا یہ سنت کے خلاف ہے؟ دیکھیں، سنت لباس اسلام نے وہ چیزیں جن کا کلچر سے تعلق تھا نا ان میں پابندیاں نہیں لگائی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے نبی ہیں. اس میں سرد علاقوں کے بھی نبی ہیں، گرم علاقوں کے بھی نبی ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ شلوار قمیض سنت ہے تو کینیڈا کے برف میں رہنے والا تو بیچارہ سنت کے چکر میں مر جاتا وہ. اسلام چونکہ ایک وسیع مذہب ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے، تو لباس کے بارے میں کچھ ہدایات تو اسلام نے دے دی ہیں، لیکن اسپیسیفک کسی خاص لباس کو سنت نہیں قرار دیا ہے، تاکہ ہر سوسائٹی کے لیے اسلام ایکسیپٹیبل ہو. یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب دنیا میں گئے تو صحابہ نے اپنا لباس کسی قوم پہ تھوپا نہیں ہے، زبردستی ترغیب دی ہے کہ ہمارا لباس پہنو. جیسے حضرت عمر سے ملتا ہے کہ ایاکم وزی الاعاجم، جب یہ آذربائیجان وغیرہ فتح ہوا تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ بھئی اجمیوں کے لباس سے بچنا، لیکن حرام قرار نہیں دیا کہ اجمیوں کو بھی اپنے جبے لازمی پہنانا. تو اپریشیٹ تو اسی کو کیا ہے کہ بھئی جو ہمارا کلچر ہے ہم اسی کو فالو کریں، لیکن اسلام نے کسی قوم کا خاص کوئی لباس متعین کیا نہیں ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، جیسے ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے. تو اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ سب عربی سیکھ کے عربی ہی بولیں. اگر صحابہ ایسا کرتے تو آج فارسی دنیا سے ختم ہو چکی ہوتی. تو گئے فارسی میں ہی سارے اسلامی قوانین فارسی میں ترجمہ ہو گئے وہ. تو لیکن کچھ ہدایات دی ہیں کہ بھئی سطر پورا ڈھپنا چاہیے آپ کا لباس میں، ایسا لباس نہ پہنے سطر نہ چھپے، اتنا چست لباس نہ ہو کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، عورت ایسا لباس نہ پہنے جس سے بے پردگی ہو. یہ ہدایات دی ہیں. اسی طرح مرد کو منع کیا کہ ایسا لباس نہ پہنے جو عورتیں پہنتی ہوں اس کلچر میں، عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں جو مرد پہنتے ہوں، مشابہت سے منع کیا گیا. اسی طرح ایسا لباس جو کسی خاص قوم کا مذہبی شعار ہو، مذہبی کلچر نہ ہو، مذہب کا حصہ ہو، وہ لباس سے منع کیا، کیونکہ کسی قوم کی مذہب میں مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا ہے. تو یہ چند پابندیاں لگا کے آپ کو آزادی دی، آپ جو چاہیں پہنیں. تو پینٹ شرٹ کو علماء اس وقت ناجائز کہتے تھے جب یہ انگریزوں کا ایک شعار سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ شعار ختم ہو گیا، پوری دنیا پہن رہی ہے. تو اب میرا خیال ہے کوئی بھی معتبر عالم پینٹ شرٹ کو ناجائز اور حرام نہیں کہتا. میرے علم میں کوئی ایسا مفتی نہیں ہے جو کہتا ہو ناجائز، کیونکہ ایز اے کلچر یہ پوری دنیا میں رائج ہو چکا ہے، تو کوئی سی خاص قوم کا شعار نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو جو تبلیغ والوں نے کہا شلوار قمیض پہنے، تو دیکھیں وہ اگر یوں کہا کہ آپ پینٹ شرٹ پہننے تو ناجائز ہے، پھر تو انہوں نے غلط کہا، ناجائز تو نہیں ہے. لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا کلچر دنیا میں جائے، تو اس حیثیت سے اگر کوئی چاہتا ہے بھئی ہم شلوار قمیض پہنیں اور یا اس لباس کو دنیا میں پروموٹ کریں، تو میرا خیال یہ ایک نیچرل ہے. یہ ہر شخص کو اپنی قوم سے، اپنے لباس سے محبت ہوتی ہے. ویسے بھی جو اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے نا وہ شلوار قمیض ہی ہے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے آئے ہیں. تو اس بیس پہ بھی بہت سے علماء شلوار قمیض کو پروموٹ کرتے ہیں. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان جو تھے نا، ہم نے یہ جو میں نے اس میں بڑی تعریف کی تھی عمران خان کی کہ بھئی یہ شلوار قمیض پہن کے ہر جگہ جاتے ہیں، ویسٹ کوٹ اور شلوار قمیض. تو دیکھیں لوگوں نے بھی تعریف کی واقعی. تو پینٹ شرٹ پہن کے چلے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے نا. لیکن ایک اس سے ہمیں نتیجہ کیا ایک ذہن میں آتا ہے یار ایک آدمی مرعوب نہیں ہو رہا دوسروں سے، وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس حیثیت سے اگر کوئی شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ وغیرہ کو پروموٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مذہب کی حیثیت سے یہ کہنا کہ پینٹ شرٹ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس پہ بہت زیادہ سختی کرنا، پھر یہ شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا. صحیح. اچھا مفتی صاحب، کافی سپورٹس ہیں اور کافی لوگ جو ہے اپنا پورا کریئر بناتے ہیں اس کے اندر. اسی طرح ایک سپورٹ ہے باکسنگ اور MMA فائٹنگ جو ہے، حالانکہ اس کے اوپر ریفری وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا اسلامی شریعت کے اندر ہم ایسا کریئر اختیار کر سکتے ہیں کہ باکسر بن جائیں اور پٹائی کریں ایک دوسرے کی؟ اس میں کوئی ہے مسئلہ؟
پٹائی کرنے کی حد تک پٹائی ہوتی بھی ہے، ناک ٹوٹتی ہے. تو میرا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلوانی بھی ہوتی تھی. پہلوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقابلہ ہوا تھا نا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے، ابو رکانہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقابلہ ہوا. تو پہلوانی کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، لیکن ایز اے پیشہ اس کو اختیار نہیں کیا گیا، ایک وقتی طور پر کھیل کے لیے. اور اس کے فائدے بھی ہیں پہلوانی کے، آپ کو میدان جنگ میں بھی یہ کام آتا ہے، آپ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، آپ کی فزیکل فٹنس اچھی ہو جاتی ہے. تو اسی حوالے سے اگر کوئی باکسنگ سیکھتا ہے اور ایک اچھی ایکٹیویٹی کی نیت سے، تو میرا خیال اس میں کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے نہیں. لیکن مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو پیشہ نہ بنایا جائے، کھیل کو کھیل رہنے دیا جائے. اس کو کمائی کا پیشہ بنا کے بہت زیادہ اس میں اپنی ایکٹیویٹیز کو خرچ کرنا اسلام میں یہ کام پسندیدہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر کھیل خراب ہے، باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. تو جن 3 کھیلوں کا آپ نے نام لیا ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ کھیل جس میں قوم کو یا آپ کی ذات کو کوئی فائدہ ہو، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جس سے آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، یا کوئی جہاد میں وہ چیزیں کام آ رہی ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. باکسنگ جہاد میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام آتی ہو، آج کل تو بندوقوں سے لڑائی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں آپ کو یقین ہے کہ میں ہاتھ پاؤں گنوا بیٹھوں گا پھر ناجائز ہے. اب کسی کے کوئی کمزور ہے اس کو آپ نے رنگ میں لا کے اتار دیا، اس کو ہم کہیں گے خودکشی کا گناہ ملے گا بھائی. صحیح. اچھا مفتی صاحب، جو کتوں کا پالنا گھر کے اندر، ایک تو ہے کہ حفاظت کے لیے یا پھر اپنی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر کوئی شوقیہ کتے پالتا ہے، چھوٹے چھوٹے کتے رکھے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اور ان کا کاروبار کرنا، یہ کیسا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوقیہ کتے پالنے کو حرام قرار دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کتا پالا روزانہ اس کے عمل سے اجر سے 1 قرات کم ہوگا. آپ کتا پالتے ہیں، آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں نا، روزانہ 1 قرات نیکی مائنس ہوتی رہے گی، اور 1 قرات پہاڑ برابر ہوتا ہے. تو بہت بڑا اجر آپ کے اعمال سے روزانہ ضائع ہوگا. ایسا نہ ہو کتا پالنے والا جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے اور اللہ سے کہے میرے جو ترازو ہے اس میں میری تہجدیں اور میرے صدقے اور میری خیراتیں کہاں گئیں، تو اللہ کہے ساری نیکیاں کتا کھا گیا جو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو. تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو نہیں کرنا چاہیے وہ کام. ہاں حفاظت کے لیے ٹھیک ہے، حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، ویسے شوقیہ پالنے ثابت ہے. جی ٹھیک ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سیشن آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ نے کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی. اور مفتی صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا وقت دیا مجھے. انشاءاللہ ایک اور نشست ہوگی کیونکہ سوالات ابھی بہت باقی ہیں لیکن وقت کم ہے. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم ڈیٹیل کے اندر اختلافی موضوع کے اوپر بات کریں گے، اور میں بھی پوری تیاری کے ساتھ مفتی صاحب کو دوسری طرف کے دلائل پیش کروں گا اور مفتی صاحب سے جواب مانگوں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.